اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَفُرْقَانِهِ الْمَجِيدِ أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ عزیزان گرامی قدر، سلسلہ گفتگو کی تیسری کڑی ہے اور آپ کی خدمت میں جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر منتخب کیا، اس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق کا تقاتہ ہی، ویسا تقوی جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو خبردار تمہیں موت نہ آ جائے مگر یہ کہ تم اسلام کی حالت میں ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے تقوی کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان اس مقام پر حاضر رہے جہاں خدا اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ تقوی یعنی وہ بچنے کی طاقت جو انسان کے اندر موجود ہو، جو انسان کو ان مقامات سے بچائے جہاں خدا نہیں دیکھنا چاہتا۔ تقوی یعنی گناہ سے بچنے کی طاقت، تقوی یعنی گناہ سے دور رہنے کی انسان کے اندر قوت، تقوی یعنی گناہ کی محفل سے، گناہ کے کاموں سے دور رہنے کی انسان کے اندر طاقت اور قوت۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے چلتی ہوئی گاڑی کو بریک کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ گاڑی کھڈے میں جانے سے بچ جائے، تاکہ گاڑی ایکسیڈنٹ سے بچ جائے، تاکہ گاڑی الٹنے سے بچ جائے، جس طریقے سے گاڑی کو بریک کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے انسان کے نفس کو تقوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا گیا یہی تقوی ہے کہ جو اگر انسان، تقوی یعنی کیا؟ یعنی انسان کا نفس ایک سواری کی مانند ہے اور اس کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہو، اسے کہا جاتا ہے تقوی۔ حدیث میں جو مثال دی گئی ہے وہ یہ کہ گھوڑا آپ چلا رہے ہو اور اس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو، یہ ہے تقوی۔ جب تک گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں رہے گی آپ گھوڑے کو چلائیں گے۔ اپنی زبان میں کہوں، جب تک گاڑی کا اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں رہے گا آپ گاڑی کو چلائیں گے، لیکن جب گاڑی کا اسٹیئرنگ چھوٹ گیا اب گاڑی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کی جان گاڑی کے کنٹرول میں ہے۔ جب تک گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہے گھوڑا آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن جب لگام چھوٹ گئی تو آپ گھوڑے کے حوالے ہیں۔ اب وہ آپ کو پچھاڑ بھی سکتا ہے، الٹ بھی سکتا ہے، گرا بھی سکتا ہے، آپ کو کچل بھی سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نفس انسان اگر تقوی موجود ہے یعنی گناہ سے بچنے کی طاقت، پروردگار عالم کا خوف، پروردگار عالم کی پرواہ، پروردگار عالم کو حاضر و ناظر جاننا، خدا کو محسوس کرنا، یہ ہے تقوی۔ اگر یہ انسان کے نفس میں موجود ہے تو انسان گناہوں سے بچے گا، یہ نفس اس کے کنٹرول میں رہے گا، یہ سرکش نفس انسان کے قابو میں رہے گا۔ بی بی کے القاب میں سے ایک لقب ہے تقیہ۔
یعنی وہ بیوی یعنی وہ بیوی جو تقوی کی معراج پر ہو. تقوی ذمہ داری کرنا ساتھ ہے میرے. تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ نماز اچھی پڑھ لیں، تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھ لیں، تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ خاتون حجاب کر لیں. نہیں، تقوی انفرادی زندگی میں بھی ضروری ہوتا ہے، اجتماعی زندگی میں بھی ضروری ہوتا ہے. تقوی انفرادی زندگی میں بھی ضروری ہوتا ہے، اجتماعی زندگی میں بھی ضروری ہوتا ہے. تقوی یعنی ہر چیز کو اس کا مقام دینا. یہ ٹائم نماز کا ہے تو اس پہ نماز پڑھنا، یہ ٹائم مجلس کا ہے تو اس پر مجلس میں آنا. والدین کا حق ہے کہ ان کی خدمت کرنا، جس کا جو حق ہے اسے دینا. جب عام زندگی میں تقوی اسے کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اسے دینا، تو رسول کی رحلت کے بعد تقوی یہ ہے کہ جو اس منصب کا اہل ہے اسے اس منصب پر بٹھانا. یہ ہے تقوی. اور جب بیوی گئی ہیں اسی حق کے لیے، جناب سیدہ کی زندگی کو رسول کی رحلت کے بعد اگر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو بیوی نے یہ 2 کام کیے ہیں. پہلا کام کیا کیا ہے؟ رسول کی رحلت کے بعد جناب سیدہ نے 2 کاموں کو انجام دیا ہے، اور کیا خوب انجام دیا ہے. پہلا کام جناب سیدہ نے ظالم کی مخالفت کی ہے، دوسرا کام ولایت کا دفاع کیا ہے. یعنی سیدہ کی زندگی کے 2 حصے ہیں، خاص طور پہ رحلت رسول کے بعد کے 3 مہینے سخت ترین حالات میں سیدہ نے باطل کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو بھی ہٹایا ہے، اور حق کا دفاع بھی ایسے کیا ہے جیسے دفاع ہونا چاہیے. یعنی یا سیدہ یا کریمہ یا مظہر و ذات و صفات یا فاطمہ زہرا بلندر صلوات. بس جناب سیدہ نے یہ 2 کام کیا، اور کیا احسن انداز میں یہ کام کیے. بیوی دربار میں جا رہی ہے اور خطبہ دے رہی ہے. خطبہ دیتے دیتے بیوی اس مقام پر پہنچی ہے کہ اللہ نے نماز کو کیوں واجب کیا ہے، روزے کو کیوں واجب کیا ہے، حج کو کیوں واجب کیا ہے، زکوٰۃ کو کیوں واجب کیا ہے، امر بالمعروف کو کیوں واجب کیا ہے، جہاد کو کیوں واجب کیا ہے. لیکن بی بی نے شروع کہاں سے کیا ہے؟ اللہ نے توحید کو کیوں قرار دیا، اللہ نے ایمان کو کیوں قرار دیا. اور پھر بی بی نے درمیان میں آ کر بتایا جعل اللہ العدل تنسیقا للقلوب. اللہ نے عدل کو اس لیے رکھا تاکہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے. دیکھیں، ہر اچھی صفت اس وقت اچھی ہوتی ہے جب وہ عدل کے سائے میں ہو. لے کر جائیں، ہر اچھی صفت اس وقت اچھی ہوتی ہے جب وہ عدل کا مصداق قرار پائے. آپ مجھے بتائیں، جھوٹ اچھا ہے یا برا ہے؟ سب کہہ رہے ہیں برا ہے، لیکن اگر جھوٹ اچھا ہے برا ہے؟ کوئی ہے جو کہے اچھا ہے؟ میں کہتا ہوں کب جھوٹ اچھا ہے؟ اس وقت جھوٹ اچھا ہے جب کسی بے گناہ مومن کی جان خطرے میں ہو اور آپ جھوٹ بول کر اس کی جان بچا سکے. شریعت کہہ رہی ہے اس وقت جھوٹ بولنا واجب ہے. اگر کوئی شخص مر رہا ہو، بے گناہ مومن مر رہا ہے، آپ کو پتا ہے آپ عدالت میں جا کے گواہی دیں گے وہ بچ جائے گا، آپ کو اس مومن کی جان بچانا واجب ہے. وہاں پر 2 مومن کے درمیان صلح کروانی ہے. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ 2 بھائیوں کی لڑائی ہوئی، ٹھیک ہے، حسن اور حسین 2 بھائی ہیں، ان کی لڑائی ہوئی. اب جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا تو ہمارے معاشرے میں کیا ہے، اور خاص طور پہ جو اس طرح کی عادات کو اپنے اندر رکھتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ حسن نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا، حسین سے کہیں گے، اور حسین نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا، حسن سے کہیں گے. آگ
لگانے کی کوشش کیا جائے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے تم حسن کو جا کر کہو کہ حسین تمہاری تعریف کر رہا تھا، اگرچہ تم نے تعریف نہیں سنی ہے، لیکن یہاں پر جھوٹ بولنے کا ثواب ہے۔ کیوں؟ دو مومنین کے درمیان صلح ہو رہی ہے۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیں، روزہ اچھا ہے یا برا ہے؟ سب کہیں گے اچھا ہے، لیکن یہی روزہ اگر بیماری کا باعث بن رہا ہو تو روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے، سفر میں ہو تو روزہ حرام ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر سفر میں روزہ نہیں ہے۔ نماز اچھی ہے یا بری ہے؟ اچھی ہے۔ میں چاہوں تو 5 رکعت پڑھ سکتا ہوں، اچھی ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ میں چاہوں تو 10 رکعت پڑھ سکتا ہوں ایک ساتھ؟ نہیں پڑھ سکتا۔ جتنی کہی ہے اتنی ہی اچھی ہے، وقت پہ ہی پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے ہر عبادت کو لے لیجئے، ہر عبادت، ہر چیز اس وقت اچھی ہوتی ہے جب وہ عدل کا مصداق قرار پائے۔ یعنی جھوٹ بولنا برا ہے، بہت برا ہے، لیکن یہی جھوٹ اگر عدل کا، اگر ظلم کا مصداق ہو تب برا ہے۔ عدل کے مقابلے میں کیا ہے؟ ظلم۔ عدل کی تعریف کیا ہے؟ عدل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عدل کی ڈیفینیشن یہ ہے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا عدل ہوتا ہے۔ امامے کا مقام سر ہے، امامے کو سر پہ رکھنا عدل ہے۔ جوتوں کا مقام پاؤں ہے، جوتوں کو پاؤں میں رکھنا عدل ہے۔ جس چیز کا جو مقام ہے اسے وہاں پر رکھنا ہے عدل، اور اگر اس چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے تو ہے ظلم۔ عدل کی مقابلے میں کیا ہے؟ عدل کے اپوزٹ کیا ہے؟ ظلم۔ نماز کو 4 رکعت واجب قرار دیا گیا ہے، اس کے وقت پر عشاء کی 4 رکعت پڑھنا ہے عدل، اور اگر وقت کے خلاف پڑھوں، وقت سے پہلے پڑھوں یا وقت کے بعد پڑھوں، 4 رکعت سے زیادہ پڑھوں، یہ ہے ظلم۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو مقام ہے وہ اس کو نہیں دیا گیا، اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ اس کو نہیں دیا گیا۔ جھوٹ بولنا ہے ظلم۔ کب؟ جب کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے کہوں، کب جب کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کہوں، کب جب مذاق میں کہوں یا سنجیدگی سے کہوں، بغیر کسی مقصد کے کہوں، کسی کو خوش کرنے کے لیے کہوں، کسی کو ناراض کرنے کے لیے کہوں، یہ ہے ظلم۔ لیکن یہی جھوٹ جب 2 مومنوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے ہو تو یہ جھوٹ ظلم نہیں رہتا، یہ عدل بن جاتا ہے۔ جب یہی جھوٹ کسی مومن کی جان بچانے کے لیے ہو تو یہی جھوٹ عدل بن جاتا ہے۔ نماز اچھی ہے، بہت اچھی ہے، وقت پہ بھی پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت بھی پڑھ رہا ہوں عشاء کی، لیکن کوئی مومن بیچارہ سامنے پانی میں غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، شریعت کہتی ہے نماز کو توڑ دو، مومن کی جان بچاؤ۔ شریعت کہتی ہے نماز کو توڑ دو، مومن۔ حج اچھا ہے یا برا ہے؟ اب تک جو پریشان تھے ان کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حج اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے، لیکن جب دین خطرے میں ہو تو حسین ابن علی حج کو عمرے میں تبدیل کر کے دین بچانے کے لیے کربلا جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حج اچھا ہے، حج عبادت ہے، حج اللہ کا حکم ہے، لیکن جب دین خطرے میں ہو تو حسین ابن علی احرام کو اتار دیتے ہیں، حج کو چھوڑ دیتے ہیں، کربلا میں آ کر دین بچا کر بتاتے ہیں ابھی حج کرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی حج بچانے کا وقت ہے۔ ایسا ہی ہے۔ خاتون کو گھر میں رہنا چاہیے یا باہر ہونا چاہیے؟ گھر میں ہونا چاہیے۔ جناب سیدہ کہتی ہے نا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے۔ یہی خاتون ہے جب علی کی ولایت بچانی ہوتی ہے، سیدہ گھر میں نظر آتی ہے یا مسجد میں نظر آتی ہے؟ سیدہ گھر میں نظر آتی ہے یا قبرستان میں نظر آتی ہے؟ سیدہ گھر میں نظر آتی ہے یا مدینے والوں کے دروازے بجاتے ہوئے نظر آتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس وقت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ خاتون گھر سے نکلے اور بتائے کہ ظالم کون ہے اور عادل کون ہے، امام کون ہے اور طاغوت کون ہے۔ اس وقت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ خاتون گھر سے نکلے اور دین کو بچائے۔ یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں؟ بی بی خطبہ فدقیہ میں فرما رہی ہے جعل اللہ العدل
تنسیقا للقلوب، ہر اچھائی برائی بن سکتی ہے، برائی اچھائی بن سکتی ہے، لیکن وہ چیز کہ جو ہمیشہ ثابت رہتی ہے وہ کیا ہے؟ جو ہمیشہ اچھی رہے گی وہ ہے عدل، جو ہمیشہ برا رہے گا وہ کیا ہے؟ ظلم۔ ظلم کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، عدل کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہے میرے؟ بی بی نے کیا کہا؟ جعل اللہ العدل تنسیقا للقلوب، اللہ نے عدل کو اس لیے رکھا تاکہ تمہارے دلوں کو ملا دے۔ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا مقام دینا، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، جس کا جو مقام ہے اسے وہ دینا عدل کہلاتا ہے۔ جس کا جو مقام ہے اسے دینا عدل کہلاتا ہے۔ پھر بی بی نے خود مصداق بھی بتا دیا، اگلا جملہ بی بی کہتی ہے اب سنو عدل کا مصداق کیا ہے۔ جعل اللہ العدل تنسیقا للقلوب، اللہ نے عدل کو اس لیے رکھا تاکہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے۔ پھر شہزادی کی آواز آتی ہے وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت کا نظام بنایا ہے۔ عربی میں ملت اور ہمارے یہاں میں جو ملت کہتے ہیں نا، اس میں فرق ہے۔ ہم ملت کس کو کہتے ہیں؟ قوم کو، نیشن، یعنی ملت۔ لیکن عربی میں ڈکشنری میں دیکھیں ملت اس کو کہا جاتا ہے جس کا طریقہ ایک جیسا ہو، جس کی روش ایک جیسی ہو، جس کے اندر ایک آئیڈیولوجی پائی جاتی ہو، جس کے اندر ایک فکر پائی جاتی ہو، جس کے اندر ایک تفکر پایا جاتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے ملت۔ جو ایک مقصد کے لیے حرکت کر رہے ہو اسے کہا جاتا ہے ملت۔ شہزادی خطبہ فدکیہ میں فرما رہی ہے جعل اللہ طاعتنا نظاما للملہ، اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت کا نظام بنایا ہے، یعنی جب تک ہماری اطاعت نہ ہو تم نہ ملت بن سکتے ہو نہ امت بن سکتے ہو۔ عظمت پیغمبر پاک پارا امام جودہ معصوم علیہ السلام بلند صلوات۔ جعل اللہ طاعتنا نظاماً للملہ، اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت کا نظام بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ تم ظاہری طور پر دنیا کا منصب تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن سنو ہماری اطاعت کو اللہ نے ملت کا نظام بنایا ہے۔ جب تک اس تک نہیں پہنچو گے دنیا میں 2 دن کی حکومت حاصل کر سکتے ہو لیکن ابدی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اہل بیت کے سوا کوئی نہیں ہے جو ابدی کامیابی کا رستہ بتائے۔ پورے چیلنج اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، دنیا کا کوئی پیر، دنیا کا کوئی پیشوا، دنیا کا کوئی رہبر، دنیا کا کوئی رہنما، دنیا کا کوئی سرپرست، کوئی لیڈر دکھا دے جو کہے کہ میں مرنے کے بعد تمہارے کام آؤں گا۔ وہ یہ تو آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں دنیا دلا دوں گا، میں تمہیں مقام دے دوں گا، میں تمہیں سیٹ دے دوں گا، میں تمہیں اسٹیٹس دے دوں گا، میں تمہیں مقام دے دوں گا، میں تمہیں پیسہ دے دوں گا، اگر میں جیت گیا تو تمہیں کہیں کی پوسٹ دے دوں گا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا جب تمہاری روح قبض ہو رہی ہوگی میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ خدا کی قسم جو ہمارا امام ہے اس کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم قبر میں جاؤ میں تمہاری قبر میں آؤں گا۔ ابدی کامیابی، ابدی کامیابی، سب مل کر جواب دیں گے۔ ابدی کامیابی کی طرف، ہمیشہ کی کامیابی کی طرف جو لے کے جاتا ہے وہ محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ملتا۔ جو کہے گا ہم قبر میں کام آئیں گے، ہم پل صراط میں کام آئیں گے، ہم محشر میں کام آئیں گے، ہم جنت اور جہنم کی تقسیم کے وقت تمہارے کام آئیں گے، محمد اور آل محمد کے سوا کوئی نہیں ملتا۔ بی بی نے فرمایا جعل اللہ طاعتنا نظاما للملہ، تم ظاہری طور پر حاکم تو بنا سکتے ہو لیکن تم ملت کو نظام نہیں دے سکتے۔ اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت کا نظام بنا دیا۔ دیکھیں تھوڑا سا پیچھے آ جائے، آپ زندگی گزار رہے ہیں، گزار رہے ہیں نہیں گزار رہے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اکیلا زندگی گزار سکتا ہوں؟
کوئی بھی اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. یا وہ موچی ہوگا یا وہ درزی ہوگا. موچی ہوگا تو اسے درزی کی ضرورت ہوگی, درزی ہوگا تو اسے موچی کی ضرورت ہوگی. کارپینٹر ہوگا تو اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی, ڈاکٹر ہوگا تو اسے کارپینٹر کی ضرورت ہوگی. ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے اس معاشرے میں. ایک انسان ہر کام نہیں کر سکتا. بس انسان کو فلاسفرز نے لکھا یہ اجتماعی طبیعت رکھتا ہے, یہ انفرادی زندگی نہیں کر سکتا, یہ اجتماعی زندگی کرنے کے لیے آیا ہے. جب اجتماعی زندگی کرے گا تو اس اجتماعی زندگی کے لیے اسے قانون کی ضرورت ہوگی, اسے قانون کی ضرورت ہوگی. ورنہ کیا ہوگا, ورنہ ہر انسان کو خوف لاحق ہوگا, میرا مال محفوظ ہے یا نہیں ہے, میرا اسباب محفوظ ہے یا نہیں ہے, میرا گھر محفوظ ہے یا نہیں ہے, میرا بینک بیلنس محفوظ ہے یا نہیں ہے, میرے بچے محفوظ ہے یا نہیں ہے. بس اس خوف سے نجات کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ قانون چاہیے. جس نے جواب دیا اس کا شکر گزار ہوں. پھر پیچھے سے آ جائے, انسان اجتماعی زندگی گزارتا ہے, انفرادی زندگی نہیں گزار سکتا. ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے. جب اجتماعی زندگی گزارتا ہے تو اس کو کس کی ضرورت ہے؟ قانون کی ضرورت ہے. قانون بنا دیا, قانون بن گیا. ایک کتاب میں قانون لکھ دیا, اس کا یہ قانون, اس کا یہ حق, اس کے یہ حقوق, قانون لکھ دیا. اب قانون لکھنے کے بعد ضرورت ہوتی ہے کہ اس قانون کو کوئی نافذ کرے. جو اس قانون کی مخالفت کرے اس کو سزا دی جائے. اس قانون کو اجرا کرنے والے, اس قانون کو نافذ کرنے والے کی ضرورت ہے. بی بی نے بتایا, سنو, جعل اللہ طاعتنا نظاما للملہ, اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت کا قانون بنایا ہے. یعنی ہماری سیرت ہے, جو بولتا ہوا قرآن ہے, ہم جو کریں گے وہ قانون بن جائے گا. ہم جس طرح نماز پڑھیں گے اس طرح نماز پڑھنی ہے, ہم جس طرح روزہ رکھیں گے اس طرح روزہ رکھنا ہے, ہم جس طرح حج کریں گے اس طرح حج کرنا ہے. ہم جو کرتے جائیں گے وہ اللہ کا قانون بنتا چلا جائے گا. بی بی نے فرمایا, جعل اللہ طاعتنا نظاما للملہ. انسان انفرادی زندگی نہیں گزار سکتا, ایک دوسرے کا محتاج ہے, اجتماعی حیوان ہے, اجتماعی طبیعت رکھتا ہے. بس جیسے ہی اجتماعی طبیعت رکھتا ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ کس کی ضرورت ہوگی؟ قانون کی ضرورت ہوگی. قانون کی ضرورت ہوگی. قانون کون ہے؟ بی بی فرما رہی ہے, طاعتنا نظاما للملہ, ہم ہے اللہ کا بنایا ہوا قانون. قانون آ گیا, قانون کافی ہے, اصول کافی ہے, دستور کافی ہے نہیں. اس کے بعد کس کی ضرورت ہوگی؟ قانون کو نافذ کرنے والا. قانون کو نافذ کرنے والا کون ہے؟ بی بی بتا رہی ہے, جعل اللہ طاعتنا نظاما للملہ, اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت کا نظام بنایا ہے. وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ, اللہ نے ہماری امامت کو تفرقے سے نجات کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی ہماری اطاعت کو قانون بنایا ہے, اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے امام کو بنایا ہے. خطبہ فدق کی باریکیاں دیکھیں. انسان اجتماعی مخلوق ہے, اجتماعی طبیعت رکھتا ہے. جب انسان اجتماعی طبیعت رکھتا ہے تو اس کو عدل و عدالت کی ضرورت ہے. بی بی کہاں سے شروع کر رہی ہے؟ جعل اللہ العدل تنسیقا للقلوب, اللہ نے عدل کو دلوں کے جوڑنے کا وسیلہ بنایا ہے. پھر اس کو قانون کی ضرورت ہے. بی بی کہہ رہی ہے, جعل اللہ طاعتنا نظاما للملہ, اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت کا نظام بنایا ہے. پھر اس نظام کو نافذ کرنے والا کوئی ہونا چاہیے. بی بی فرما رہی ہے, امامتنا امانا للفرقہ, اللہ نے ہماری امامت کو تفرقے سے نجات کا ذریعہ بنایا ہے. امامت کس کے پاس ہونی چاہیے؟ امامت یعنی کیا؟ امامت یعنی دین اور دنیا کی پیشوائی. توجہ کریں, امامت یعنی دین اور دنیا کی قیادت, صرف دین کی نہیں. بہت سے ایسے فرقے ہیں جو کہتے ہیں اہل بیت کے پاس دینی قیادت موجود ہے لیکن سیاسی قیادت نہیں.
کیا کہتے ہیں؟ معنویت میں مولا علی آگے ہیں، روحانیت میں مولا علی آگے ہیں، سخاوت میں مولا علی آگے ہیں، شجاعت میں مولا علی آگے ہیں، علم میں مولا علی آگے ہیں، سب ہم مانتے ہیں، لیکن سیاست کا علی سے کیا تعلق ہے؟ سیاست میں کوئی اور، دنیا کا علی سے کیا تعلق ہے؟ دنیا میں کوئی اور۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جس کے پاس علم ہونا چاہیے، جس کے پاس شجاعت ہونی چاہیے، جس کے پاس کمالات ہونے چاہیے، جس کے پاس فضائل ہونے چاہیے، حاکمیت اور حکومت بھی اسی کے پاس ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کمالات کسی اور کے پاس ہو، حاکمیت کسی اور کے پاس ہو۔ اللہ اپنی حاکمیت اہل کو دیتا ہے، نا اہل کو۔ پس جس کے پاس فضائل ہونے چاہیے اسی کے پاس حاکمیت ہونی چاہیے، کل بھی اور آج بھی۔ پس اگر دین کو سیاست سے جدا کر دیا جائے تو سقیفہ وجود میں آتا ہے۔ اگر دین کو سیاست سے جدا کر دیا جائے، انہوں نے کیا کہا؟ ہاں، جو مشکل سوال آئے گا ہم علی کے پاس بھیج دیں گے۔ عبادت میں کون اعلیٰ ہے؟ علی اعلیٰ ہے۔ ریاضت میں کون اعلیٰ ہے؟ علی اعلیٰ ہے۔ معنویت میں کون اعلیٰ ہے؟ علی اعلیٰ ہے۔ آج بھی تفضیلی موجود ہے یا نہیں؟ یہ کہہ رہے سب کچھ علی کے پاس ہے، لیکن ہاں حاکمیت کسی اور کا، حکومت کسی اور کا ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ جس کے پاس فضائل اور کمالات ہونے چاہیے، جو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں، وہ حاکمیت کا زیادہ اہل ہے، وہ حاکمیت کا اہل ہے۔ یہیں سے ہی ایک نظریہ سمجھ میں آتا ہے۔ کون سا نظریہ؟ غیبت امام زمانہ میں ولایت فقیہ کا نظریہ۔ یعنی کیا؟ یعنی جس کے پاس علم ہے حکومت اسی کے پاس ہونی چاہیے، جس کے پاس فقاہت ہے حکومت اسی کے پاس ہونی چاہیے، جس کے پاس دین ہے سیاست اسی کے پاس ہونی چاہیے۔ پھر سے آ جائے، انسان انفرادی زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں گزار سکتا۔ اسے قانون کی ضرورت ہے، صرف قانون کافی نہیں ہے، اسے حکومت کی بھی ضرورت ہے۔ حکومت کرنے کے لیے کون ہونا چاہیے؟ شرابی، زانی، فاسق، فاجر نہیں، حکومت اسے کرنی چاہیے جو نائب امام زمانہ ہو۔ آج کے دور میں حکومت اس کا حق ہے جو امام زمانہ کے علم کا وارث ہو، جس نے حدیث سب سے زیادہ پڑھی ہو، جو تفسیر کا علم رکھتا ہو، جو فقہ کا علم رکھتا ہو، جو رجال کا علم رکھتا ہو، جو منطق کا علم رکھتا ہو، جو فلسفے کا علم رکھتا ہو، جو عرفان کا علم رکھتا ہو، جو آل محمد کے کلمات کا علم رکھتا ہو۔ کتنا آسان۔ محمد بلند صلوات۔ کتنی واضح، کتنی سادہ، کتنی روشن بات ہے۔ سب سے پہلے دین اور سیاست کو کہاں پر جدا کیا گیا؟ شاباش، کہاں پر جدا کیا گیا؟ رسول کی رحلت کے بعد جدا کیا گیا۔ کہا صحیح ہے علم علی کے پاس ہے، لیکن حکومت کا علی سے کیا تعلق؟ ہم کہتے ہیں نہیں، جس کے پاس علم ہونا چاہیے اسی کے پاس حکومت ہونی چاہیے، جس کے پاس دین ہونا چاہیے اسی کے پاس حکومت ہونی چاہیے، جس کے پاس شجاعت ہونی چاہیے اسی کے پاس سیاست ہونی چاہیے، جس کے پاس شجاعت ہونی چاہیے اسی کے پاس سیاست ہونی چاہیے۔ اچھا اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں، سیدہ نے کتنے مصائب اٹھائے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ کیوں اٹھائے؟ ایک وجہ ہے بہت سادی سی، سب کو پتا ہے کہ مولا علی کی غربت، مولا علی کی تنہائی، مولا علی کی ولایت کے دفاع کی خاطر کیا چھینا گیا تھا علی سے؟ کیا چھینا گیا تھا؟ ولایت تقوینی مولا کے پاس تھی۔ ولایت تقوینی یعنی کیا؟ یعنی کون و مکان کا تصرف علی کے پاس تھا، اختیارات علی کے پاس تھے۔ کیا بات ہے حضور، کیا بات ہے؟ کون و مکان کے اختیارات۔ ہم کہتے ہیں علی خلق بھی کر سکتا ہے، علی موت بھی دے سکتا ہے، علی رزق بھی دے سکتا ہے، علی برسات بھی برسا سکتا ہے۔ یہ سب کام تو علی کے غلاموں کے ہیں، یہ سب کام تو فرشتوں کے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ پورا سن کے جائے، علی کائنات کے تمام اختیارات رکھتا ہے لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اور یہی توحید ہے، یہی توحید ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ علی مستقلاً کچھ رکھتا ہے، نہیں نہیں نہیں، معصومین ہر اختیار رکھتے ہیں لیکن تمام تر اختیارات اللہ کی دی ہوئی طاقت سے رکھتے ہیں۔ عقیدہ 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 لے کر جائے، وہ حبل اللہ ہے، وہ باب اللہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے، وہ نبع عظیم ہے، وہ عروۃ الوثقی ہے،
وہ باب اللہ ہیں، ان کی وجہ سے رزق آ رہا ہے، ان کی وجہ سے کائنات میں رحمتیں ہیں، ان کی وجہ سے زمین بچھی ہوئی ہے. خود نہیں کہہ رہا، حدیث کہتے ہیں لولا الحجہ لساقت الارض بحالها، اگر زمین پر امام نہ ہو زمین اپنے اہل کو نگل لے. دلیل دے دوں آپ کو، فلسفی دلیل، پریشان مت ہو، فلسفی دلیل لے کر چاہے اس منبر سے. اللہ نے انسانوں کو کیوں بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے. کون سی عبادت کے لیے؟ میری عبادت کے لیے. جو نماز پڑھ رہا ہو دھیان کہیں اور ہو. آپ کی عبادت کے لیے. جو کھڑے ہوئے یہاں پر ہو دھیان دکان پر ہو. ہمارے ناقص سجدوں کے لیے. اگر زمین باقی ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے نا. کون عبادت کر رہا ہے اللہ کی؟ ہم اور آپ نہیں. اللہ کی کامل عبادت ہونی چاہیے، تب زمین کا فلسفہ باقی رہے گا. نہیں نہیں، سب توجہ نہیں کر رہے. اللہ نے زمین اور آسمان کو کیوں بنایا ہے؟ اپنی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے. کون سی عبادت؟ میری عبادت، آپ کی عبادت، ناقص عبادت نہیں، کامل عبادت. جب کامل عبادت ہو رہی ہوگی تب زمین کے باقی رہنے کا فلسفہ باقی رہے گا. پر زمین پر کوئی ہے جو اللہ کی ایسی عبادت کر رہا ہے جیسے عبادت کا حق بنتا. اتقوا اللہ، آیت یاد ہے نا، اتقوا اللہ حق تقاتہ. اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے. ایسا تقوی کون اختیار کر رہا ہے؟ کوئی ہے جو اختیار کر رہا ہے جس کی وجہ سے کائنات کو رزق مل رہا ہے. اور مثال دیں، اگر آپ یا رسول اللہ یا محمد والے محمد صلوات. اگر اسی بات کو سننا چاہتے تو میں اسی بات کو سناتا ہوں پھر آپ کو. میں گیا دعوت پہ، ٹھیک ہے، کسی نے ماشاءاللہ سے آل عمران ٹرسٹ محمود آباد کے یہ نورانی چہرے، ان میں سے کسی نے مولانا صاحب کو اپنے گھر پہ بلایا. مثال دے رہا ہوں، سیریس نہیں لیجیے گا، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اپنے گھر پہ بلایا اور مولانا صاحب کے لیے ماشاءاللہ سے کھانا بھی بنایا. کھانا بنایا، کھانے کے ساتھ حلوہ بھی بنایا، حلوے کے ساتھ چائے بھی بنائی. اچھا، مولانا صاحب جو سفرے پہ بیٹھے، دسترخوان پہ بیٹھے، تو کیا اکیلے بیٹھے؟ نہیں، مولانا صاحب کے ساتھ ان کے جو دو ساتھی تھے وہ بھی ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ جو 4 اور لوگ مسجد سے آئے تھے وہ بھی ساتھ بیٹھے. صاحب خانہ بھی خوش ہوئے ماشاءاللہ سے کہ ایک مولانا کو دعوت دی تھی اور 4-5 اور بھی مومنین آ کر، ہوں گے یا نہیں ہوں گے خوش؟ 4-5 مومنین اور بھی آ کر مولا کا نظر کھا کے گئے، مولا کی نظر کو تناول کر کے گئے، جناب سیدہ کے دسترخوان سے فیضیاب ہو کے گئے. اچھا، بچھایا کس کے لیے تھا آپ نے؟ مولانا کے لیے. باقی لوگوں نے جو کھایا وہ کس کے فیض سے کھایا؟ باقی لوگوں نے بھی کھایا لیکن کس کے فیض سے کھایا؟ مولانا صاحب کے فیض سے کھایا، مولانا صاحب کے توسط سے کھایا. اسی لیے کہتے ہیں اللہ نے کائنات کو باقی رکھا ہوا ہے امام کی وجہ سے. باقیوں کو جو رزق مل رہا ہے وہ امام کی بچی ہوئی روٹیاں ہیں جس پر دنیا پل رہی ہے. امام کے بچے ہوئے ٹکڑوں پہ یہ دنیا پل رہی ہے. ان کے صدقے میں دنیا کھا رہی ہے، ان کے توسط سے دنیا کھا رہی ہے، ان کے تصدق میں دنیا کھا رہی ہے، ان کے تصدق میں سب کو مل رہا ہے. بس جو کچھ بھی اہل بیت کے پاس اختیارات ہے سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے. اچھا، اب بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مولا سے کیا چھینا گیا؟ یہ ولایت تقوی چھینی گئی، کوئی نہیں چھین سکتا. عصمت چھینی گئی، کوئی نہیں چھین سکتا. طہارت چھینی گئی، شجاعت چھینی گئی، باب اللہ ہونا چھینا گیا. پھر کیا چھینا گیا؟ ان سے سیاسی حاکمیت چھینی گئی.
ان سے حکومت چھینا گیا، ان سے معاشرے پہ جو حاکمیت کا حق تھا وہ چھینا گیا. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ سب ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ پس مولا سے ولایت تکوینی کو کوئی نہیں چھین سکتا. کیا چھینا گیا؟ دنیا پر حکومت کرنے کا جو حق ہے، جو سیاسی منصب تھا وہ چھینا گیا. جناب سیدہ کیوں نکلی؟ ولایت تکوینی واپس دلانے کے لیے. کیا طہارت واپس دلانے کے لیے؟ نہیں، وہ تو چھینا نہیں گیا. جناب سیدہ کیا لینا چاہتی ہے واپس؟ وہی سیاسی حق جو علی کا چھینا گیا ہے وہی جناب سیدہ واپس دلانا چاہتی ہے. بس جناب سیدہ کی تحریک کا مقصد کیا ہے؟ علی کی جو سیاسی حاکمیت چھینی گئی ہے اسے واپس علی ابن ابی طالب تک پلٹائے. بی بی کی جدوجہد. بی بی حضرت حمزہ کی قبر پر موجود ہیں. اب موضوع سے مرتبط کیجئے گا. حضرت حمزہ کی قبر، یعنی کہ یہاں سے حضرت حمزہ کا مقام بھی سمجھ میں آتا ہے. شہزادی حضرت حمزہ کی زیارت پہ جا رہے ہیں. سید الشہداء کہا گیا حضرت حمزہ کو. ہم ایک مجلس تو کر سکتے ہیں حضرت حمزہ کے نام کی. حضرت حمزہ وہ کہ مولا علی نے اس وقت حضرت حمزہ کو یاد کیا ہے جب دروازے پر لکڑیاں لے کر لوگ آئے ہیں. کہا کاش حمزہ زندہ ہوتے، کاش جعفر طیار زندہ ہوتے. ایک جنگ احد میں شہید ہو گئے، ایک جنگ موتا میں شہید ہو گئے. امام سجاد نے جو دربار میں خطبہ دیا ہے اس میں اپنا تعارف حضرت حمزہ کے ذریعے سے کروایا ہے. ایک تعارف حضرت حمزہ کے ذریعے سے کرایا ہے. اتنا بڑا مقام. شہزادی حضرت حمزہ کی قبر پر ہے. محمود ابن لبید آ کر کہتا ہے کہ آپ کے گریے نے میرے دل کو زخمی کر دیا. بی بی کہتی ہے کیسے نہ روں جس کا بابا مر گیا. محمود ابن لبید کہتے ہیں مجھے سچ سچ بتائیں، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، مجھے بالکل صحیح بتائیں کہ رسول خدا نے مولا علی کی ولایت پر کوئی واضح بات کی ہے یا نہیں کی ہے. بی بی جلال میں آ کے کہتی ہے نسیت یوم الغدیر، غدیر کے دن کو بھول گئے؟ وہ پلٹ کر کہتا ہے نہیں، آپ کو خصوصی طور پر کچھ کہا ہوگا. بی بی نے ایک ایک کر کے علی ابن ابی طالب کے فضائل کے دریا بہانا شروع کر دیا. پھر اس نے عجیب سوال کیا، یہاں تک میں لانا چاہ رہا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے مان لیا ولایت علی کا حق تھی، تو علی نے اپنے حق کو لینے کے لیے قیام، حق مانگا نہیں جاتا ہے، حق چھین لیا جاتا ہے. تو مولا علی نے اپنے حق کو لینے کے لیے قیام کیوں نہیں کیا؟ خدا کی قسم شہزادی کے سوا کوئی اتنا اچھا جواب دے ہی نہیں سکتا. امامت کے دفاع میں وہ جواب دے گی نا جس نے اپنے آپ کو امام میں ضم کر دیا ہو، جس نے اپنے وجود کو امام کے وجود میں مٹا دیا ہو، جس نے اپنے وجود کو امام کے وجود میں فنا کر دیا ہو، وہ فاطمہ زہرا. جس نے امامت کے دفاع کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو، وہ فاطمہ زہرا. کیا قیامت کا اور کیا غضب کا جواب دیا. اس نے کیا پوچھا ہے کہ امام علی نے اپنے حق کے لیے قیام کیوں نہیں کیا. بی بی نے کہا مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی سی ہوتی ہے. امت کی ذمہ داری ہے کعبے کے پاس آئے، کعبہ چل کر کسی کے پاس نہیں جاتا. سمجھ میں کیا آیا؟ سمجھ میں یہ آیا نبی کس کو کہتے ہیں؟ پیغام لانے والا، خبر لانے والا. نبا یعنی خبر. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. نبأ عظیم کا مطلب کیا ہے؟ بڑی خبر. معصوم سے پوچھا گیا کہ ایک تو بڑی خبر قیامت ہے، معصوم سے پوچھا گیا یہ بڑی خبر کے اور مطلب کیا ہے؟ معصوم نے بتایا علی کی ولایت وہ بڑی خبر ہے جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، وہ ہے نبأ عظیم. پس نبی کا کام کیا ہے؟ خبر لانا. نبی اگر خبر لے کر آئے گا تو آپ کو ڈھونڈے گا اور آپ تک خبر پہنچائے گا، نبی کی ذمہ داری ہے.
امام کا کام کیا ہے؟ اس خبر کو نافذ کرنا معاشرے پر۔ امام کون ہے؟ اس خبر کو نافذ کرنے والے، اس خبر کو لاگو کرنے والے، اس خبر کو امپلیمنٹ کرنے والے۔ امام آپ تک نہیں آئیں گے، آپ کو امام تک چل کے جانا ہے۔ یعنی ہمیں اس قابل بننا ہے کہ امام ہم پر حکومت کر سکے۔ کیا بات کہی؟ نہیں میں پہنچا نہیں سکا۔ یعنی جب تک امت اس قابل نہ بن جائے کہ امام کی ولایت کو قبول کر سکے، امت اس قابل نہ بن جائے کہ امام کی امامت کو برداشت کر سکے، امام حکومت کو قائم کر ہی نہیں سکتے۔ اب سمجھ میں آیا امام زمانہ کی غیبت کی وجہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہاں سے سمجھ میں آیا جو بی بی نے سمجھایا ہے۔ اس وقت امام کی مثال کعبے کی سی ہے، امام تمہاری طرف نہیں آیا، تمہیں اس قابل بننا ہے کہ تم امام کو برداشت کر سکو، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، فردی طور پر اور معاشرتی طور پر۔ اس قابل بننا ہے کہ امام تم پر حکومت کر سکے، تمہیں امام کے قابل بننا ہے، تمہیں امام کے لائق بننا ہے، تمہیں امام کے اہل بننا ہے کہ امام کی عدالت کو برداشت کر سکو۔ بی بی نے کہا طاعتنا نظاما للملہ، اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت کا نظام بنایا ہے، لیکن اللہ نے تو بنا دیا، جب تک تم ہماری امامت تک کا سفر نہیں کرتے نجات نہیں پا سکتے۔ طاعتنا نظاما للملہ و امامتنا امانا للفرقہ، اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت کا نظام بنایا ہے اور ہماری امامت کو تفرقے سے نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ طاعتنا نظاما للملہ، اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت کا نظام بنا دیا ہے۔ بی بی بنا دیا، اب کیوں مشکلات ہے، اب کیوں تفرقہ ہے، اب کیوں اختلافات ہے، اب کیوں انتشار ہے؟ آواز آ رہی ہے وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، اللہ نے تو بنا دیا، تم ہم تک نہیں آئے ہو۔ جب تک تم نہیں آتے تب تک نجات نہیں پا سکتے۔ پس جناب سیدہ نے کیوں قیام کیا؟ کون سی چیز چھینی گئی تھی؟ ولایت، امامت، طہارت، وراثت، شجاعت، سخاوت، کیا چھینا گیا تھا؟ کوئی یہ چیزیں چھین ہی نہیں سکتا نا علی کے سوا۔ کون علی کے ہاتھ کے سوا اس قابل ہے کہ اس کے ہاتھ میں ذوالفقار آئے؟ کس کے پاؤں اس قابل ہے کہ اس کے پاؤں دوش رسالت پر سوار ہو جائے؟ کس کی پشت اس قابل ہے کہ وہ رسول کے بستر پر سو سکے؟ کس کے ہاتھ اس قابل ہے کہ خیبر کا علم اس کے ہاتھوں میں آ سکے؟ کون اس قابل ہے کہ وہ آیت تطہیر کی چادر کے نیچے آ سکے؟ ان فضائل کو تو علی سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا نا۔ کیا چیز چھینی گئی علی سے؟ سیاسی قیادت، سیاسی حاکمیت، سیاسی حکومت۔ بی بی نے جو جد و جہد کی ہے وہ کیا ہے؟ سیاسی جد و جہد۔ یعنی کیا؟ یعنی جو حاکمیت تم نے چھینی ہے وہ تمہارا حق نہیں ہے، وہ علی ابن ابی طالب کا حق ہے۔ اور بی بی نے جو آنسو بہائے ہیں وہ اسی لیے کیوں ان کو تکلیف ہے ان آنسوؤں سے؟ رونے سے کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ اور بی بی بھی گھر میں نہیں رو رہی، گلیوں میں، بازاروں میں، قبروں پر، احد میں، بیت الحزن میں جا کے گریا کری۔ یعنی یہ رونا بھی ایسا رونا ہے کہ اس رونے کے اندر بھی ایک مقصد شامل ہے۔ دیکھیں بی بی نے سکھایا رونے کے اندر بھی مقصد شامل ہے، ان آنسوؤں کے اندر بھی ہدف شامل ہے۔ با ہدف آنسو ہے فاطمہ زہرا کے آنسو، با ہدف گریا ہے فاطمہ زہرا کا گریا۔ فاطمہ زہرا نے سکھایا فرش عزا پر آؤ لیکن با ہدف آنسو ہونے چاہیے، با مقصد آنسو ہونے چاہیے۔ با مقصد آنسو کیا ہوتے ہیں؟ وہ آنسو جو امام کی معرفت لے کر آئے، وہ آنسو جو امام کی مودت لے کر آئے، وہ آنسو جو امام کی اطاعت لے کر آئے، وہ آنسو جو امام کی نصرت کا جذبہ لے کر آئے۔ بی بی جو خطبہ دے رہی ہیں، بی بی جو مدینے کے لوگوں کے گھروں پہ جا رہی ہے، کیوں؟
حاکمیت واپس آ جائے، حکومت واپس آ جائے۔ ہم اور آپ قصیدوں میں سنتے نا، سنتے نہیں سنتے قصیدوں میں فدق کو آ کر مانگ لیتی، بیوی دے دیتی، سنتے نہیں سنتے، فدق کا خیرات میں دے دیتی بیوی۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بیوی نہیں دیتی خیرات میں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر، جس کو اعتراض کرے، نہیں دیتی بیوی لینا چاہتی تھی، ہاں اگر کوئی فقیر مانگتا تو بیوی دے دیتی، فدق تو کیا بیوی جنت دے دیتی، لیکن ان کو نہیں دیتی۔ کیونکہ سیاسی مسئلہ ہے، وہ اس فدق کے ذریعے سے اپنی اقتصاد کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ اس فدق کے ذریعے سے اپنی معاشیات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ورنہ وہ بدنامی موڑ نہیں لیتے فدق چھین کے۔ کیوں چھینا گیا؟ کیوں وہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے؟ کیوں بیوی اصرار کر رہی ہے لینے پر؟ سیاسی وجہ ہے، سیاسی وجہ ہے۔ تم اس کے ذریعے سے اپنے اقتصاد کو، اپنی حکومت کی اقتصاد، فدق ایک باغ کا نام نہیں ہے، فدق ایک کالونی کا نام ہے جس میں باغات ہے، کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ بار بار بیوی جا رہی ہے، جانے کے بعد تو اسی بہانے سے جا رہی ہے، اور توحید بھی سکھا رہی ہے، نبوت بھی سکھا رہی ہے، نماز کا فلسفہ بھی سکھا رہی ہے، امامت بھی سکھا رہی ہے، دین کی بنیادیں ٹھیک کر رہی ہے، لیکن فدق کی بات بھی ہے، فدق کی بات بھی ہے، ارث کی بات بھی ہے، میراث کی بات بھی ہے۔ حتیٰ بیوی اپنی وصیت کے ذریعے سے جہاد کر رہی ہے، نہیں آئے جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، نہیں آئے میری میت پر، نہیں آئے میری جنازے پر، نہیں آئے، میری قبر کا نشان مٹا دو۔ کیوں؟ وصیت کے ذریعے سے بھی علی کی ولایت کا دفاع کیا ہے، شہادت کے بعد قبر کا نشان مٹوا کر قیامت تک جہاد کو جاری رکھا ہے، تاکہ قیامت تک زندہ دل انسان پوچھے کہاں ہے رسول کی بیٹی کی قبر، کہاں ہے رسول کی اکلوتی بیٹی کا مزار؟ جنت البقیع میں نہیں ہے، ایک قول ہے جنت البقیع، ورنہ بی بی کی قبر سر من اسرار اللہ ہے، نہیں پتا کسی کو کہاں پر ہے، نہیں پتا، شاید شاید روضۃ من ریاض الجنہ ممبر اور قبر رسول کے درمیان، شاید بی بی کے اپنے گھر میں ہے، شاید جنت البقیع میں ہے۔ یہ تین معتبر قول ہے جو پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی 40 قبریں بنا کر نام و نشان مٹا دیا گیا تاکہ قیامت تک سوال زندہ رہے، قیامت تک جہاد زندہ رہے، قیامت تک پتہ چلتا رہے کون باطل ہے کون حق پر ہے، جہاد دیکھیں، یہ ہے شہزادی کا جہاد، وصیتوں کے ذریعے سے جہاد ہوا۔ بس بی بی نے جو جہاد کیا ہے وہ کیسا جہاد ہے؟ حاکمیت کو پلٹانے کا جہاد۔ امام آ کر کیا کریں گے؟ عادلانہ حکومت کا نفاذ کریں گے۔ امام آ کر کیا کریں گے؟ یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا۔ امام آ کر زمین کو عدل و عدالت سے ایسے بھر دیں گے جیسے زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ بس اس عدالت کے لیے اگر کوئی قیام کرے، اس عادلانہ حکومت کے لیے اگر کوئی کوشش کرے، کوئی طاقت قوت حاصل کرے، تو وہ کس کی راہ میں کام کر رہا ہے؟ فاطمہ زہرا کی راہ میں۔ وہ کس کے لیے قدم بڑھا رہا ہے؟ جناب سیدہ کے لیے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی حمایت کرنا، جس طرح ہو سکے اس کی حمایت کرنا، جس طرح ہو سکے اس کی مدد کرنا۔ آج فاطمہ زہرا کے ماننے والے سربلند ہیں، توجہ کریں، دور تبدیل ہو چکا ہے، دنیا کی قیادت تبدیل ہو رہی ہے۔ فاطمہ زہرا کے ماننے والے، فاطمہ زہرا کی اولادیں اتنی سربلند ہے کہ جس طریقے سے کل خیبر میں یہود علی سے ڈرتا تھا، آج کا یہود علی کی اولادوں سے ڈرتا ہے۔ آج صدیقۃ الکبریٰ اکازادی جناب سیدہ فاطمہ طاہرہ بلند السلام، اللہم صلی علی محمد۔ آج ان کی اولادوں سے ڈرتا ہے۔ آج جناب یہ سب کچھ جناب سیدہ کا کرم ہے، وہ کریم زبان، کل آپ نے خدمت میں بیان کیا تھا نا، عادتکم الاحسان،
وہ جو اپنی روٹیاں فقیروں کو دینے والے ہیں، مسکینوں کو دینے والے ہیں، یتیموں کو دینے والے ہیں، اسیروں، بڑا 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 غنیمت کا مال ملا تھا. آپ کو معلوم ہے خیبر سے بہت غنیمت کا مال ملا تھا. مسلمان بڑے خوشی خوشی واپس آئے تھے. سب کے گھر بہت، مدینے کے حالات بہت خراب تھے نا، سارے مہاجرین ہیں، غریب ہیں، بے کس و یار ہیں، غربت ہے. لیکن جب خیبر کا مال ملا سب کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، سب کے گھر میں کچھ نہ کچھ بن رہا ہے. لیکن جب علی فاطمہ کے گھر میں پہنچے خالی ہاتھ آئے، سیدہ نے کہا اے علی کیا آپ کو مال غنیمت نہیں ملا؟ کیا آپ کے حصے میں کچھ نہیں آیا؟ فاطمہ آیا لیکن مدینے سے باہر کچھ غریب ملے، میں نے اپنے اوپر ان کو ترجیح دی. فاطمہ نے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا. کس کے در پہ ہم موجود ہیں یہ تو دیکھیں. سائل آتا ہے مدینے میں پیغمبر کی مسجد میں اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ بھوکا ہوں کھانا چاہیے. بھوک کس کے در پہ موجود ہے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس در پہ جس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. رسول سے آ کر کہا بھوکا ہوں کھانا چاہیے، لباس میرا پارا پارا ہو چکا ہے، لباس چاہیے، میں مسافر ہوں مجھے سواری چاہیے، بھوکا ہوں کھانا چاہیے، بے لباس ہوں لباس چاہیے، مسافر ہوں سواری چاہیے، اور کچھ گزارے کے لیے مال و اسباب چاہیے. ساتھ میں رسول خدا نے اصحاب سے پوچھا کسی کے پاس کچھ ہے؟ سب نے کہا نہیں کچھ نہیں. شہزادی نے بلال سے کہا بلال اسے فاطمہ کے دروازے پہ لے جاؤ، وہ دروازہ ہے جس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. شہزادی نے دیکھا گھر میں کچھ نہیں ہے. حسنین فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں. حسنین جس چٹائی پر سوتے تھے نا وہ چٹائی اس کو دی. اس نے کہا بی بی میں بے اولاد، میں بے لباس ہوں، میں بے سواری ہوں، میں بے غذا ہوں، میں کچھ توشہ سفر چاہتا ہوں، اس سے کیا ہوگا؟ معرفت نہیں دی. بی بی کو حضرت حمزہ کی بیٹی نے گردن بند تحفے میں دیا تھا. شہزادی نے وہ گردن بند اس فقیر کو دے دیا. وہ آتا ہے اور مسجد میں آ کر بتاتا ہے کہ مجھے یہ ملا ہے اور اس کو بیچ کر میں اپنی ضرورتوں کو پورا کروں گا. عمار یاسر کے پاس خیبر کا بچا ہوا کچھ مال تھا. عمار یاسر اس سے وہ گردن بند خرید لیتے ہیں، اس کو بازار لے کر جاتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کو لباس دلاتے ہیں، اس کو سواری دیتے ہیں، اس کو کچھ مال و دولت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے. عمار یاسر مسجد میں آتے ہیں، سبز لباس لیتے ہیں، اس پہ خوشبو لگاتے ہیں، سیدہ کا وہ ہار رکھتے ہیں اور اپنے غلام سے کہتے ہیں جاؤ یہ ہار لے کر رسول کی خدمت میں جاؤ اور یہ رسول کو میری طرف سے تحفہ پیش کرو اور میں نے تمہیں بھی رسول کو بخش دیا. غلام اس وقت ایک قیمت رکھتا تھا، ایک ویلیو تھی غلام کی. رسول خدا کی خدمت میں یہ ہار پہنچا اور غلام پہنچا. غلام نے کہا یہ ہار میرے آقا نے آپ کو تحفہ دیا ہے اور آج سے میں بھی آپ کا غلام ہوں. رسول خدا نے کہا جاؤ یہ ہار اور تمہیں دونوں میں نے سیدہ کو تحفہ دیا، جاؤ تم اور یہ ہار دونوں میں نے سیدہ کو تحفہ دیا. غلام در سیدہ پر پہنچتا ہے، بیت الشرف پہ دق الباب دیتا ہے، سیدہ سے کہتا ہے یہ آپ کا ہار ہے، آپ کے بابا نے آپ کو پلٹایا ہے اور آج سے میں آپ کے گھر کا خادم ہوں، غلام. شہزادی نے ہار لیا اور ہار لے کر شہزادی کہتی ہے میں نے تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. غلام جاتے کس کے فرش میں کس کے ذکر پہ بیٹھے ہوئے سنیں، غلام جاتے جاتے مسکرانے لگتا ہے. شہزادی وجہ پوچھتی ہے، بتاتا ہے میں نے اس سے زیادہ برکت والا ہار زندگی میں نہیں دیکھا، جس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا، ایک بے لباس کو لباس پہنا دیا، ایک بے سواری کو سواری دے دی، ایک مسافر کو توشہ سفر دے دیا. جس ہار کی وجہ سے ایک غلام آزاد ہو گیا، یہ ہار پلٹ کر اپنی مالکن کے پاس واپس آ گیا. مل کر صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی زبان. بی بی کے ناموں میں سے ایک نام ہے مبارکہ، برکت والی بی بی. کیسی برکت والی بی بی ہے، جو دنیا بھی دیتی ہے جو آخرت بھی دیتی ہے. کیا کیا تھا حر نے؟ کیا ہے حر کے نامہ اعمال میں؟ معلوم ہے کون حر؟
وہ حر کہ جس نے حسین کا رستہ روکا، وہ حر کہ جس نے لگام فرض پہ ہاتھ ڈالا ہے، وہ حر جس کی وجہ سے زینب و ام کلثوم نے گریہ کیا ہے، وہ حر کتنی بڑی گستاخی ہے۔ لیکن حر کے دل میں کچھ ایسا موجود ہے جس نے حر کو حر علیہ السلام بنا دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ فاطمہ زہرا کی محبت ہے۔ جب حسین نے کہا نا اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، حر پلٹ کر کہتا ہے آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کا نام لیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں کا نام بغیر طہارت کے نہیں لے سکتا۔ کیا تحفہ دیا فاطمہ زہرا کا احترام تھا نا، کیا تحفہ ملا فاطمہ زہرا کے احترام کا معلوم ہے؟ آپ یہاں پر آئے ہیں نا سیدہ کے احترام پہ آئے ہیں، کیا تحفہ ملا معلوم ہے سیدہ کے احترام کا؟ آخری دفعہ جب حسین کو صدا دی ہے نا حر نے، حسین گئے ہیں اور جا کر کہا ہے حر تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا، تو دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی حر ہے۔ اس کے بعد بھی حسین رکے نہیں، اپنی جیب سے اپنی ماں کا رومال نکالا، ان کی پیشانی پر فاطمہ کا تحفہ، فاطمہ کا ہدیہ ان کی پیشانی پر باندھ دیا۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ انبیاء جس کو سلام کرتے ہیں، ملائکہ جس کو سلام کرتے ہیں۔ جب آیت نازل ہوئی نا رسول پر کہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح مت پکارا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو رسول کو اس طرح مت پکارا کرو، جناب سیدہ نے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا، اللہ کے رسول کہتے ہیں فاطمہ کیا مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں، قرآن کی آیت آئی ہے نا، رسول کو اس طرح مت پکارا کرو جس طریقے سے دوسروں کو پکارتے ہو۔ رسول کہتے ہیں فاطمہ یہ آیت تیرے بارے میں نہیں ہے، تو جب یا ابتا کہتی ہے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ یا رسول اللہ جس کا یا ابتا کہنا آپ کے دل کو سکون پہنچاتا تھا، آئے اور آ کر دیکھے امت نے اس فاطمہ کا کیا حال کر دیا ہے۔ فاطمہ سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں نکال سکتی، فاطمہ دیوار کو پکڑ پکڑ کے چلتی ہے، فاطمہ گھر کا جھاڑو نہیں نکال سکتی، فاطمہ کا بدن ایسا ہو گیا ہے جیسے ایک چادر پڑی ہوئی ہو۔ اتنا نہیں بدل ہو گیا ہے فاطمہ کا، اور آخری وقت میں آپ کو معلوم ہے کیا ہو گیا تھا؟ آخری وقت میں یہ حالت ہو گئی تھی فاطمہ اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، لیکن جب آخری دن آیا ہے نا، روز شہادت گزرا حضرات، جب آخری دن آیا ہے نا، سیدہ نے اپنے بچوں کو غسل کرایا، نیا لباس پہنایا، اپنے بچوں کے سر پہ کنگھا کیا، اپنے بچوں کو مسجد بھیجا، صحن میں بستر لگوایا اور اسما سے کہا اسما میں آرام کر رہی ہوں، کچھ دیر کے بعد مجھے آواز دینا، اگر جواب آ جائے تو سمجھنا تیری شہزادی زندہ ہے، اگر جواب نہ آئے تو سمجھ جانا میں اپنے خدا سے جا ملی ہوں۔ کچھ دیر اسما باہر کھڑی رہی، کچھ دیر بعد فاطمہ کو آواز دی، جواب نہیں آیا، اسما کا دل گھبرایا، گھر میں پہنچی تو کیا دیکھا، اب فاطمہ زہرا اس دنیا میں نہیں رہی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے گھر میں آئے، اسما نے روک کر کہا آؤ پیارے بچوں تمہیں کھانا دے دوں۔ بچوں نے اسما کے چہرے کی طرف دیکھا، ایسا کب ہوا ہے کہ اماں کے بغیر ہم نے کھانا کھایا ہو؟ اسما کہتی ہے تمہاری اماں آرام کر رہی ہے، تمہاری اماں سو رہی ہے۔ بچوں نے پلٹ کر کہا یہ تو سونے کا، روایت کے جملے، یہ تو اماں کے سونے کا وقت نہیں ہے۔ دوڑتے ہوئے اماں کے پاس پہنچے، بڑے دنوں کے بعد اماں کو سکون سے سوتے دیکھا، بچے خوش ہو گئے، ایک بچہ ہاتھ سے لپٹا ہوگا، ایک بچہ پاؤں سے لپٹا ہوگا، اماں کو آواز دی ہوگی، وہ اماں جو ایک آواز پہ حسین کو جواب دیتی تھی اب کوئی جواب نہیں دیتی۔ حسین کا دل گھبرایا، حسن پریشان ہوئے، اماں ہمیں جواب کیوں نہیں
نہیں دیتی. اسما دوڑتی ہوئی آئی, بچوں اب تمہیں جواب دینے والی اماں نہ رہی. بچے گئے دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف گئے. وہ علی جسے مذہب نہیں گرا سکا, وہ علی جسے انتر نہیں گرا سکا, وہ علی جسے امر بن عبد ود نہیں گرا سکا, جیسے ہی حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آئے بابا کے قدموں سے لپٹے. بابا ماتت امو, ماتت امو, ہماری اماں مر گئی, ہماری اماں دنیا سے چلی گئی. روایت کے جملے ہیں علی منہ کے بل زمین میں گر کر گش کھا گئے. گشی سے افاقہ ہوا. علی گھر کی جانب چلے, گھر پہ پہنچے, دیکھا سیدہ خاموش ہو گئی, بابا کو رونے والی خاموش ہو گئی, اللہ کی تسبیح کرنے والی خاموش ہو گئی. علی نے درد بھرے لہجے میں کہا, فاطمہ کلمینی, فاطمہ مجھ سے کلام کرو, فاطمہ مجھ سے باتیں کرو. کوئی جواب نہیں آتا. عزادارو مدینے میں علی تنہا ہو گئے, مدینے میں علی تنہا رہ گئے. غسل و کفن کا سامان مہیا کیا. اسما کے ساتھ مل کر علی نے غسل دینا چاہا, لیکن چھوٹے چھوٹے سے بچوں سے کہا, بچوں تمہاری ماں مری ہے, گریا ضرور کرنا لیکن ذرا آہستہ گریا کرنا, کہیں مدینے والوں کو خبر نہ پہنچ جائے تمہاری اماں نے وصیت کی ہے, کوئی تمہاری ماں کے جنازوں میں نہ آئے. ذرا چھوٹے بچے ہیں, کیسے گریے پہ ضبط کرے. کوئی 5 سال کا بچہ ہو, اس کے سامنے اس کی 18 سال کی ماں مر جائے. بچے رونا چاہتے ہیں, کیسے روئے. آبا کو منہ میں دبا دبا کے رو رہے ہیں. روز شہادت گزرا, آبا کو منہ میں دبا دبا کے, آستینوں کو منہ میں دبا دبا کے رو رہے ہیں. بی بی آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. علی سب کو روک رہے ہیں, بچوں گریا مت کرنا, زینب زور سے گریا مت کرنا, ام کلثوم زور سے گریا مت کرنا, حسن اور حسین چیخے مار مار کے مت رونا. لیکن غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ ایک مقام پر پہنچا, سیدہ کو چھوڑا, شیر خدا چیخے مار مار کے رونے لگے. پوچھا گیا, مولا آپ سب کو روکتے تھے, آپ کیوں رو پڑے؟ علی نے کہا, فاطمہ کے کچھ زخم ایسے تھے جو فاطمہ نے مجھ سے چھپا کر رکھے. فاطمہ کے کچھ زخم ایسے تھے جو فاطمہ نے مجھ سے چھپا کر رکھے. عزادارو جنازہ تیار ہو گیا, فاطمہ کو کفن دے دیا گیا. علی نے بچوں سے کہا, آؤ بچوں ماں کو ودا کرو. زینب کبریٰ آئی, ماں کو خدا حافظ کیا. ام کلثوم آئی, ماں کو خدا حافظ کیا. حسن مجتبی آئے, ماں کو خدا حافظ کیا. علی نے کہا, بیٹا حسین کیا اماں سے ناراض ہو؟ حسین نے کہا, نہیں, میری عادت ایسی ہے جب تک اماں نہ بلائے, جب تک اماں نہ بلائے میں اماں کے سینے سے نہیں لگتا. حسین کونے میں کھڑے آنسو بہا رہے تھے. فاطمہ کا جنازہ حسین کو روتا ہوا نہ دیکھ سکا. روایت کے جملے, فاطمہ کے کفن کھلنے لگے, کفن سے ہاتھ نکلے, میرے حسین آ میرے سینے سے لگ جا. ارے تیری ماں تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گی, تو جہاں جائے گا تیری ماں تیرے ساتھ آئے گی. کربلا کا میدان ہوگا, تیرے مقتل کو تیری ماں صاف کرے گی. جب شمر خنجر چلائے گا تیری ماں اپنی جھولی کو پھیلائے گی. واہ غربتا, واہ مصیبتا, انا للہ.
انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره ماتم سیدہ